بچوں، بالخصوص مسجد مصطفیٰ کی تمام کارکن، متعلقین، معاونین کے حق میں اپنا مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت منانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں، اس پرنور محفل میں حصہ لینے کے لیے موقع عطا کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ جلیلہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں تقریباً 20 سے 25 منٹ آپ کی خدمت میں اپنے چند معروضات پیش کروں گا۔ آخر پہ کچھ بہت صاحب عاطفیس آپ سب کے ساتھ، آپ سب کی رشد و ہدایت کے لیے دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالی کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ تمام حضرات جو ہے بآواز بلند درود شریف پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا الحمد للہ الحمد للہ الذی کفا ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء مالك اللوح والقلم والعرش الأعلى الذي واحد أحد والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا محبوب ربنا وبشيرنا ونذيرنا وملجانا ومأوانا ونور ديننا ونور دنيانا ونور أولنا ونور آخرنا
ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إسلامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأحبائه الأصفياء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے قرآن کریم سے پڑھی ہوئی آیت کریمہ کی ترجمہ و ترجمانی علماء حضرات سے سن رہے ہیں، اور بالخصوص اپنے آقا و مولا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی مقام اور ان کے معجزات، ان کے ولادت باسعادت کے متعلق اور ان کے جد و جہد کے متعلق یہاں اس محفل میں آپ سب کو سننے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ موقع ملے ہیں۔ اس کی محفل میں ہم آئے ہوئے ہیں، اس کی میلاد پاک منائے جا رہے ہیں، سمجھنے کے لیے اور آگے چل کر اوروں کو سمجھانے کے لیے، اپنے ایمان و عقائد کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے، ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عطا کیا کہ ہم قرآن سے جو آیت کریمہ
پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، اس کو سنیں، سمجھیں اور اوروں کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، چند آیت کریمہ آپ سب کی خدمت میں عرض کر کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ پیار و محبت، الفت، صبر و تحمل کے ساتھ دین کی پیاری پیاری باتیں، پیارے حبیب کی باتیں ہیں، واقعہ جو ہے، معجزات جو ہے، جو ہمیں اور آپ کو انسپائر کر رہا ہے۔ اور ہم سے پہلے جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوہ جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں جب آپ نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین جس چہرہ انور کو دیکھ کر، جن کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر اپنے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، محفل میلاد منانا، محفل کو قائم کرنا، قرآن سے پیارے حبیب کا ذکر کرنا، اپنے ایمان کو پکا اور مضبوط کرنا، یہ سلسلہ اس صدی سے نہیں شروع ہوئے، یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہے جس وقت کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ جب اللہ تعالی کا برگزیدہ پیغمبر حبیب کبریا نے فرمایا کہ سب سے بہتر وقت جو ہے وہ میری وقت ہے، میرے اصحاب النبی اصحاب کی وقت ہے، اور وہ زمانہ، وہ وقت جو صحابہ کرام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی تابعین، تبع تابعین کا جو وقت ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ سب سے حسین اور بہترین وقت ہے، اور آئیے دیکھیں اور سمجھے کہ کیا اس وقت میں، ان وقتوں میں کیا پیارے حبیب احمد مجتبی کی تعریف کی جاتی تھی یا نہیں، یا کیا نبی پاک علیہ السلام کی عزت کی جاتی تھی یا نہیں، یا ان کے مقام اور ان کے معجزات کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین بیان کرتے تھے یا نہیں، وہ ہم آ کر سنیں اور دیکھیں۔ ہمیں یہی پتا چلتا ہے، وہ صحابہ ہو یا تابعین ہو یا اولیاء کاملین ہو یا ائمۃ المجتہدین ہو یا عاشق رسول ہو یا اس دور کی علماء ہو، ہر دور میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کی ذکر کو بلند کرایا ہے، اپنے پیارے حبیب کی تعریف ہر دور میں کرایا، بلکہ یوں کہہ لیجئے مکۃ المکرمہ کی دور سے پہلے اللہ تعالی نے اور نبی و رسول بنی اسرائیل کی نبیوں اور رسولوں سے اپنے پیارے حبیب کی تعریف، اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ان کے کتابوں میں ان نبیوں سے کرائے۔ معزز سامعین کرام، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، کوئی تیری خوبیوں کو بیان کرے یا نہ کرے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، کوئی کرنا چاہے یا نہ چاہے، اے پیارے حبیب کبریا، اے محمد الرسول اللہ، میں خالق ہو کر، میں مالک ہو کر پورے کائنات کو پیدا کرنے والا، لو میں سب سے اعلیٰ اور افضل قرآن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اے پیارے حبیب کبریا، میں خدا ہو کر تیری ذکر کو بلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ۔ کوئی انسان، کوئی غلام، کوئی مقتدی، کوئی امتی کرنا بھی چاہے تو کتنا ذکر کرے، کتنی تعریف کرے، اگر محفل قائم کرنا چاہے تو کتنا کرے، سب سے اعلیٰ اور افضل اگر کوئی مجلس و محفل ہو تو وہ ملائکہ کی محفل ہے۔ معزز سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھوڑ کر نورانی مجلس میں ملائکہ سے جو ہے یہ حکم فرما دیا کہ اے ملائکہ، اے فرشتوں، سن لو، میں نے اپنے پیارے حبیب کی ذکر کو بلند کر دیا۔ سب بات یہیں آ کر شروع ہوتی ہے اور یہیں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کرتے ہیں تو اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں، ہم اگر ذکر کرے پیارے حبیب کی تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ قبر کی جو حالات ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے بہتر ہو جائے۔ محفل میلاد ہم اس لیے قائم کرتے، ان محفلوں کو ہم سجاتے ہیں اور اس کو جو ہے نور علی نور بناتے ہیں، اس لیے کہ یا الہی آج ہم تیرے حبیب کی محفل کو سجاتے ہیں، جگمگاتے ہیں۔ اے خدا، اے رب ذوالجلال، جب ہماری موت ہو تو ان محفلوں کے صدقے ہماری قبر کو روشن فرما، اور قیامت کے دن میدان حشر میں، بھئی یہ سپیکر آپ لوگ تھوڑا سا کم تو نہیں کر دیا کہ اس پر مجھے بہت زور ڈالنا پڑ رہا ہے؟ پہلے شروع میں تو بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن اب یہ سپیکر کا دم جو ہے نکل گیا۔ معزز سامعین اکرام، ایک مرتبہ آپ آواز سے بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت مولانا مجھے اشارہ کرنا جب وقت ختم ہو جائے، کیونکہ میں گھڑی کی طرف نہیں دیکھوں گا، ایسے آپ آ کر اشارہ کر دینا جب وقت ختم، when the time is finished then the speech is finished as well۔ تو اس کا آپ خیال رکھیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کس قدر آپ کی ذکر کو بلند کیا گیا، کیسے آپ کی ذکر بلند ہوئے، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کس قدر اور کس طریقے سے خدا تعالیٰ نے اس کو بلند کیا ہے، اس کی انتہا ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی اصل مقام ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو جبریل امین آ کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سماعت فرمائیے، اللہ کا یہ فرمان ہے، آپ کی ذکر کو خدا تعالیٰ نے اس قدر بلند کیا، اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، اے پیارے حبیب کبریا، یاد رہے خدا کا یہ فرمان ہے، پیارے مصطفیٰ کو جا کر کہہ دیجئے جب خدا کو یاد کیا جائے گا تو اے حبیب کبریا ہر وقت ہر جگہ تیرا ذکر بھی کی جائے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی۔ معزز سامعین کرام، علماء مفسرین فرماتے ہیں، آگے چلتے ہیں موضوع کو بڑھاتے ہوئے، علماء مفسرین فرماتے ہیں
جعلت ذکری کا ذکری، اے پیارے حبیب بنا دیا میں خدا ہو کر، رحمان و رحیم ہو کر میں نے تیری ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، کوئی امام، کوئی قاضی، کوئی مفتی، کوئی غازی، کوئی غازی ملت تعریف کرے تو وہ صرف ایک امتی ہے، صرف ایک خادم دین ہے، لیکن بات تب بنتی ہے جب رحمان اور رحیم، جبار القہار جو ہے وہ کہہ دے کہ جعلت ذکری کا ذکری، اے مصطفیٰ، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے بنا دیا تیری ذکر کو اپنا ذکر۔ نماز ہو، آذان ہو، قعدہ اول ہو، قعدہ اخیرہ ہو، اقامہ ہو، ہر جگہ ہر وقت جہاں خدا کی نام لی جاتی ہے، جہاں تکبیر تحریمہ پڑھا جاتا ہے، وہاں نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ضرور لی جاتی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، اصل دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ معزز سامعین کرام، اس شعر پر آپ توجہ سماعت فرمائے۔ مغز قرآن، قرآن کی مغز، you know this man who wrote this poet, he said the brain of Quran, the entire essence of Quran، مغز قرآن روح ایمان، ایمان کی بھی ایک روح ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے جسموں میں ایک روح ہمارے دل کے اندر دھڑکتا ہے، ایک روح قائم ہے جو اللہ کی طرف سے خاص مہمان بن کر اس جسم میں موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ روح، یہ نفس خدا کی طرف سے آیا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹے گا۔ شاعر فرماتے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، اصل دین، اصل دین، دین کی جو اصل ہے، the Realität von Islam, the Herzen von der Heilige Koran۔ اگر جسم کرچے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس بڑے جسم کے اندر یہ عقل نام کی چیز جو ہے بڑا معنی رکھتا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت کمپیوٹر کے اندر چھوٹی سی جو چپ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اگر وہ چپ ٹوٹ جائے تو خوبصورت کمپیوٹر کسی لائق کا نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، دین کی جو اصل ہے، دین کی جو جان ہے، روح ایمان، ایمان کی جو روح ہے، علماء اور جو شعراء ہے وہ فرماتے ہیں ہست حب رحمت للعالمین، وہ محبت ہے رحمت للعالمین، جو محبت wij zijn gekomen om een goede en een positieve band met de profeet te creëren. We hebben heel veel liefde in onze hart en we willen dat band versterken. Als wij naar deze prachtige versiering moeten gaan kijken, deze prachtige bijeenkomst moeten gaan kijken, dan krijgen wij het gevoel dat ergens de liefde van Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam leeft in onze harten. ہمارے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام
کہ عشق و محبت جو ہے وہ قائم ہے۔ صدیق اکبر کی بات حضرت علامہ نے مجھ سے قبل آپ سب کی خدمت میں جو ہے بیان کیا، لیکن یاد رہے ایک محفل میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں او میں متخزلن ایک ہوفن 3 things، میں 3 چیزوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس سے کوئی سبق حاصل کیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا نیک بخت بیوی ہو، نیک بخت بیوی کی خواہش، تمنا اور وینس اگر کسی کے اندر ہو تو وہ سمجھ لیجئے وہ میرے سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ نیک بخت بیوی۔ Someone has said that I always look the inner look of a woman and not how she look. اگر آپ چہرے کو دیکھ کر ایک بیوی کو تراشتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو وہ 40 سال تک شاید تمہارا ساتھ دے، اس کے بعد پرابلم ہی پرابلم۔ کسی بزرگ نے کہا میں تو ان کی اندر والے حصے یعنی ان کے دل کو یا ان کے دل میں جو اسلام کی محبت ہے، نبی پاک کی محبت ہے، خدا کی فرما برداری ہے، میں چہرے کو نہیں، میں جسم کو نہیں، میں اس کی تقویت کو اور اس کے اندر جو اسلام بنتی ہے میں اس کو دیکھ کر چنتا ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی ایسی بیوی کو تلاش کرتا ہے جیون ساتھی بنانے کے لیے تو 40 سال نہیں، ایسا ہم سفر مرنے کے بعد قبر اور حشر اور جنت میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ That is a guarantee. That is a guarantee. In olden age, she will be sitting right in front of you. When a person, a man is not able to do nothing, he can expect the help of a woman like that. لیکن اگر اسلام کی محبت نہ، نبی پاک نے فرمایا نیک بیوی کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ 50% کامیابی ہے ایک مرد کے لیے۔ اور دوسری چیز کیا؟ عطر خوشبو کو لگا، خوشبو کو لگائیے آپ، عادت بنا لیجئے، عطر کو لگائیے آپ۔ مجمع میں اگر کہیں جانا ہو، جمعے کے دن آنا ہو، غسل کرنے کے بعد آپ کوئی عطر لگا لے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور جو ہے وہاں کوئی آپ سے متنفر نہ ہو۔ اور تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اور وہ ہے وقت میں نماز کو ادا کرنا، وقت میں نماز کو ادا کرنا، کیونکہ عبادت گزار ہونا یہ بھی ایک عاشق رسول کی علامت ہے۔ عاشق رسول کی علامت یہ نہیں کہ بندہ نعت پڑھتے رہے، بندہ تقریر کرتے رہے، بندہ محفل میلاد سجاتے رہے۔ نبی پاک کی عاشق ہونا، نبی پاک کی غلام ہونا ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وقت کی نماز، جب وقت کسی نماز کی شروع ہوتی ہے تو وہ وضو بنا کر مصلی کو بچھا کر وہ کہیں بھی ہو، اگر زمین پاک صاف ہے تو مصلی بچھا کر تکبیر تحریمہ پڑھنے سے پہلے نیت کرنے کے بعد وہ وہاں نماز ادا کرتا ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قربان جائے فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں جیسے آپ کو، ایک اپنی مال و دولت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں بے پناہ خرچ کرنا، صدقہ خیرات دینا، عطیات پیش کرنا، ہر شے کو آپ اور خدا کی راہ میں لٹا دینا مجھے نہایت پسند ہے۔ اے صدیق اکبر اور کیا تجھے پسند ہے؟ جلدی سے بولیے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر وقت آپ کی چہرہ انور کی دیدار کرنا، ہر وقت آپ کی چہرہ انور کی دیدار
دیدار کرنا. اور کیا پسند ہے اے صدیق اکبر بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آخری چیز جو مجھے نہایت پسند تھی میری بیٹی یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو میں نے آنکھ کے نکاح میں دے ہی دیا. معزز سامعین کرام نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقت تیزی سے بڑھ رہی ہے زیادہ لمبا گفتگو نہیں کروں گا. کچھ کام کی باتیں آپ سنیے شعور کو پیدا کیجئے اور پھر پریکٹیک والی جو ہے زندگی میں آئیے پریکٹیکل بنیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کی پیاری پیاری باتیں سماعت فرمائے. یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. Wij zijn nieuwsgierig. Wij willen heel veel weten. Wat heeft hij allemaal gezegd? Welke wijze woorden heeft hij geuit? Hoe waren de Sahaba-i-Karam zo gemotiveerd dat ze konden alles weggeven in de weg van Allah subhanahu wa ta'ala en profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Een van zijn wijze woorden is Inna likulli dinin khuluqan. En elke religie, ہر ایک دین کو اللہ تعالیٰ نے اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا اخلاق عطا کیا ہے, کریکٹر عطا کی ہے, ایک اچھی مزاج دیا ہے, جینے کی ڈھنگ عطا کی ہے, ایک طریقہ دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا وَخُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. اسلام کی اخلاق کیا ہے, اسلام کی سروکار اور طریقہ کیا ہے؟ الحیاء, شرمندگی, شرم و حیا کی دولت. انسان جو ہے جیسے الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا جو ہے معزز سامعین کرام وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے سے پیش آؤ تو شرم و حیا کے ساتھ پیش آؤ, ایک دوسرے سے گفتگو کرو تو شرم و حیا کی احکام کو سامنے رکھ کر گفتگو کرو. کیونکہ حضرت مولانا نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آپ نے پڑھا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی پاک علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی کردار کو, آپ کی اخلاق کو, آپ کی طور و طریق کو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا گفتگو کرنا, ہر شے کو ہم نے جو ہے بلند و بالا کر دیا. آخر چند منٹ کچھ باتیں میں آپ سب کی خدمت میں جاتے جاتے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ عشق و محبت جو ہم لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں ذرا سنیے یہ صحابہ کرام نے بھی اپنے زندگی میں ایسے کیے یا نہیں. جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نزاع کا وقت آیا, قریب آیا, جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ملک الموت کی آنے کی قدموں کی آہٹ جواب کی کان تک پہنچے تو جو سماعت فرمائے معزز سامعین کرام, اور پھر ایمان سے کہیے اور سوچئے en dan moeten wij vergelijken, zijn wij het beste om onze profeet de lofprijzen voor te dragen, of waren de Sahaba-i-Karam de metgezellen die op een top manier profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft geprezen. Salafi کہتے ہیں یہ نیا طور و طریق ہے, اس کو محبت اعلیٰ حضرت سے شروع ہوئے ہے. میں کہتا ہوں
بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شریر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کی کانوں تک ملک الموت کی آنے کی آواز، قدم کی آواز آ رہے ہیں، اور اس کی بیوی اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! بیوی شور مچانے لگی، واہ غم واہ غم، ہائے افسوس ہائے افسوس، میرا خاوند جو ہے وہ موت کے قریب آ گئے، میرا جیون ساتھی جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر جانے لگے۔ معزز سامعین کرام، عورتیں جو ہے وہ رونے لگتی ہے، اپنے آپ جو ہے وہ قابو کھو بیٹھتی ہے، لیکن جبریل یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے کیا آواز نکلتی ہے؟ واہ ترباہو واہ ترباہو! اللہ اکبر! یہ خوشی کی گھڑی ہے، یہ خوشی کی گھڑی ہے۔ نلقا غدن محمدن وصحباہو، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نزاع کے وقت میں خوشی کی اظہار کرتے ہیں، اے میرے جیون ساتھی، اے میرے پیارے بیوی، یہ کیا غم غم کی گردان لگا بیٹھی ہے، آپ خوش ہو جا کیونکہ میں خوش ہوں، میں تو اپنی یار کی دیدار کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ میں تو خدا سے یہی دعا کرتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے ملک الموت آئے اور اس روح کو اس جسم سے علیحدہ کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون لوگ پڑھے تاکہ سنلقا غدن محمدن، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ملاقات ہو اور ساتھیوں سے ہمارا ملاقات ہو۔ میرے لیے تو عید کی دن ہو۔ معزز سامعین کرام، نبی پاک نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے ایک خفانگنس ہے، ایک جیل خانہ ہے۔ مومن کی لب پر یہی دعا ہونی چاہیے، یا اللہ زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے، یا اللہ زندہ رکھے تو صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، یا اللہ اور اگر موت واقعہ ہو تو ایمان پر واقعہ ہو، اور مرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی دیدار میسر ہو۔ معزز سامعین کرام، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ik willen zeggen, ik denk 20 tot 25 minuten zijn al lang voorbij. Geliefde moslim en moslimas ummati van Suriname, laten wij op één ayat karima goed amal gaan doen op een zeer positieve manier. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld in de heilige Koran: ta'awanu ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan. Dat wij dienen, ta'awan karo, madad karo, ek dusre ka saath nibao, help makar, stimuleer makar, als het gaat om taqwa, godvrezenheid, alal birri, en als het gaat om goede daden te verrichten. Sluit niemand aan of ga met niemand in de zee als het gaat alal ismi wal udwan. Als het gaat om zonde te begaan, als het gaat om fitna te creëren, probleem te
creëren. Ga niet om met zulke mensen. Ga niet in de zee met zulke mensen. We hebben een korte tijd. We hebben heel wat te bereiken in ons leven. Wij hebben een kans gekregen. Een tweede kans bestaat niet, geachte aanwezigen. Deze tijd is een golden chance voor ons. Wij moeten goed gaan opletten. Wie meent het als het gaat om islam? Wie meent het als het gaat om de werk van Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam voor te zetten? उन्हीं का साथ दे आप, उन्हीं के साथ आप उठे और बैठे, जिनका ताल्लुक तकवा और परहेजगारी और नेक अमल करने से और नेक अमल हासिल करने और नेक काम करने से जिनका ताल्लुक हो। इन याद रहे अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना बर्पा करना कत्ल करने से भी बुरा है। मुअज़्ज़ज़ समीरे कराम, ये deze gouden kans die wij hebben gekregen, laten wij doorbrengen door middel van ibadat te verrichten. Er wordt aan Ahl Sunnat wal Jamaat gezegd, mooie mehfil, prachtige mehfil, grote opkomst, mooie bijeenkomst. Maar als het gaat om ibadah, as-salatu imaduddin. Profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft vermeld, namaz is een pillar van islam. Salat is iman, is een pilaar van islam. Degene die het gebed verricht, जिसने नमाज को अदा किया उसने पूरे दीन को संभाला, और जिसने नमाज को छोड़ दिया, नमाज से ताल्लुक का खत्म कर दिया, नमाज के लिए वक्त नहीं है उनके पास, समझ लीजिए उन्होंने दीन की असल सुतून को गिरा दिया। Het is heel mooi, het is heel netjes dat wij altijd prachtige jalsas organiseren, maar het moet ook zo zijn. Laten wij heel veel tijd weghalen voor ibadah, weghalen voor sadaqah khairat, sadaqatun jariyatun. Laten wij voor ilmun nafi'un yuntafa'u bihin nas. Als het gaat om kennis op te doen, als het gaat om madrasas, als het gaat om jongeren te doseren en hun de kennis van islam over te dragen, laten wij daaraan ook heel veel tijd, geld en tijd aan besteden. मुअज़्ज़ज़ समीरे कराम, जब हम इस्लाम की सारे जो है वो सतून और पिलार जो है als wij niet op alle pilaren gaan reageren en alleen maar proberen mehfil en milad te organiseren, dan hebben wij niet 100% onze best gedaan. Dan komen we in minpunt. Het kan een najat voor ons zijn, het kan een bescherming voor ons zijn om een milad paak mehfil te organiseren en beloond te worden. Maar Nabi Paak alayhi salatu wassalam heeft een voorbeeld gecreëerd wat ibadat inhoudt. Hij heeft een voorbeeld gecreëerd wat in Allah's weg tijd op te offeren. En laten wij die voetstappen van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ook volgen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala moskee, de Masjid Mustafa, de bestuur, de imam al-Khatib, de voorzitter en andere bestuurleden blijven zulke prachtige momenten en gunsten te geven, dat ze blijven zulke mahafils te organiseren en ons allemaal de gelegenheid geven om onze iman te versterken en onze harten te verlichten, en dat wij altijd iets nieuws kunnen meenemen, dat wij altijd iets nieuws kunnen leren en teruggaan naar onze vrouwen en kinderen en gezamenlijk erover praten en proberen een stap verder te maken in islam, proberen een stap dichter bij Allah te komen, proberen in deze korte tijdfase heel veel taqwa, heel veel parehezgari te bereiken en onszelf te veranderen. Allah se dua hai, Allah Ta'ala इस महफिल मिलाद की महफिल को कबूल मंजूर फरमाए, और जितने भी लोग allemaal die hebben meegeholpen in deze महफिल, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun op een zeer rijkelijke manier belonen. Wa ma alayna illa al-balagh.